اسٹوڈیوز میں ہوں گے مقرر محترم مولانا نصیر احمد قمر صاحب اور مقرر محترم نصیر احمد حبیب صاحب، جبکہ پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود رہیں گے مقرر محترم مولانا سید مبشر احمد ایاز صاحب۔ تو ہم اپنے آج کے پروگرام کا باقاعدہ اب آغاز کرتے ہیں، اور پہلا سوال نصیر قمر صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے کہا ہے کہ میں مجددین کے آنے کا ممکن نہیں، مگر میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تاریخ کا عمل اتنا لگا بندھا ہو کہ ہر 100 سال کے سرے پر کسی مجدد کو خدا تعالیٰ بھیج دیا کرے۔ کیا یہ بات ان کی اسلام کی تعلیمات سے متصادم نہیں؟ دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، جو سیاہ ستہ میں سنن ابی داؤد میں کتاب الملاحم باب ما یذکر فی قرن المیۃ کے عنوان سے روایت ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایسے لوگ کھڑے کرتا رہے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ارشاد کسی عام آدمی کا نہیں ہے، کسی ارے غیرے کا، زید بکر کا نہیں ہے، بلکہ اس رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء تھے، اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، آپ جب کوئی بات کہتے ہیں تو خدا کی وہی کتابیں کہتے ہیں۔ اور اس حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر صدی کے سر پر آنے والے کی ایک بشارت دی کہ جو آئے گا اور دین کی تجدید کرے گا، اس کے متعلق خاص طور پر یہ فرمایا کہ ان اللہ یبعث، اللہ بھیجے گا۔ تو ڈاکٹر اقبال صاحب کا یہ کہنا کہ تاریخ کے حوالے سے ایک بات کر کے، ایک اٹکل چھوڑ کے یا ایک فلسفہ گھڑ کے، تو اس حدیث پر یہ سایہ شک اور گمان کا ڈالنے کی کوشش کرنا کہ جی تاریخ اس طرح نہیں، میں مانتا کہ اس طرح چلے کہ ہر صدی کے سر پر ضرور آئے، اس سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس کے کلام پر یہ کومنٹس دے رہے ہیں۔ یہ کومنٹس وہ دے رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر، اور اس ارشاد مبارک پر جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ بھیجے گا۔ زید بکر کی طرف سے یا از خود کھڑے ہونے، کسی کے کھڑے ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ اب اللہ سے بڑھ کر کس کا علم ہو سکتا ہے؟ وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو اس کی نظر تو زمانے اسی کے پیدا کردہ ہیں، وہی خالق کائنات ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دیتے ہیں کہ اللہ کھڑا کرے گا، تو اس کے متعلق یہ کہنا کہ نہیں ہر صدی کے سر پر نہیں ہو سکتا، آگے پیچھے ٹھیک ہے آتے رہیں گے، ہوتے ہیں تو ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں، اس کے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جو علی رأس کل مئۃ سنۃ کہا ہے کہ ہر صدی کے سر پر، وہ کہتے ہیں ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کلمہ ہے، اور ایک مسلمان، ایک مومن اور پھر ایک عالم سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ایک ایسی بات کرے، لیکن میرا خیال ہے ڈاکٹر اقبال صاحب کی مجبوری یہ تھی کہ انہوں نے جیسا کہ خود کہا کہ میں تو مغربی تعلیم سے زیادہ متاثر رہا ہوں اور اسی کی روشنی میں حقائق اسلامیہ کو دیکھتا ہوں، انہوں نے ایک یہ عقلی شگوفہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، لیکن تاریخ کی اس حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی، یہ ایک بہت بڑی پیش گوئی تھی، ایک عام بات نہیں ہے، دین اسلام کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑی پیش گوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت میں مختلف فرقوں کے پیدا ہونے اور مختلف قسم کے فتن اور مفاسد کے پیدا ہونے کا ذکر فرمایا تھا، وہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک بہت بڑی بشارت تھی جس کا آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ صرف فتنے اور مفاسد ہی امت میں پیدا نہیں ہوں گے، فرقہ بندیاں ہی نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے ایسے بندے ہر صدی کے سر پہ کھڑا کرتا رہے گا کہ جو اس صدی میں فتنے اور مفاسد اور بدعتیں مسلمانوں میں راہ پا چکی ہوں گی، جو غیروں کی طرف سے اعتراضات ہو رہے ہوں گے، وہ ان کا دفاع کریں گے، اسلام کی فضیلت کو ثابت کریں گے، اسلام کو بالکل پاک صاف کر کے تو دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ اتنی بڑی عظیم الشان پیش گوئی جو 13 صدیوں تک پوری ہوتی رہی ہے،
اس کے متعلق یہ بات کر کے کہ جی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر صدی کے سر پر ہی ضرور آئے گا، ایک شک کا سایہ ڈال کر ان سارے مجددین نے امت کی جو انہوں نے اصلاح کے کام کیے ہیں، تجدید کے کام کیے ہیں، ان پر ایک گمان اور شک کا سایہ ڈال دیا اور وسوسہ پیدا کر دیا لوگوں کے دلوں میں. حالانکہ 13 صدیاں اس پہ گواہ ہیں. 13 صدیوں کی تاریخی حقیقت کو جھٹلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی پیشگوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی گویا کہ ایک لہنگ میں تخفیف کر دی گئی ہے، اس میں کیونکہ اس میں ایک شک کا سایہ ڈال دیا گیا. سوال یہ ہے کہ 14ویں صدی پہ بھی تو آیا، وہاں پہ آ کے یا تو یہ ہو کہ نہ آیا ہوتا. 14ویں صدی کے سر پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا، اور چونکہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو 14ویں صدی کے سر پہ آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بڑی وضاحت سے یہ فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد بھیجتا ہے، اور اس زمانے کے سر پہ، اس 14ویں صدی کے سر پہ لوگ انتظار بھی کر رہے تھے، خدا نے مجھے بھیجا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس بات پہ شکر ادا کرتے اور لوگوں کو تلقین کرتے کہ دیکھو اس صدی کے سر پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی کس شان سے پوری ہوئی ہے، جو عین وقت پہ جبکہ اسلام اندرونی اور بیرونی طور پر کمزوری کا شکار تھا، بیرونی مذاہب کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، آریوں کی طرف سے، دیریوں کی طرف سے اور مختلف تنظیموں کی طرف سے اسلام پہ حملے ہو رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے تھے، قرآن پر حملے ہو رہے تھے. یہ ایک شخص خدا نے کھڑا کیا ہے جو ہر قسم کی بدعات سے پاک کر کے اسلام کو پیش کر رہا ہے، اسلام کا دفاع کر رہا ہے، اسلام کی فضیلت کو ثابت کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے. یہ کہہ کے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ ہر صدی کے سر پر ضرور آئے گا، میں سمجھتا ہوں یہ اس پیشگوئی کی عظمت کو کم کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، لیکن کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کی عظمت کو کم نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ نے جن کو پورا کرنا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. ان اللہ یا بسوں میں یہ بتایا تھا خدا خود کرے گا، اور خدا نے کی. 1 صدی کی نہیں، 2 صدی کی نہیں، 3 صدی کی نہیں، 13 صدیوں کی گواہی کو چٹرا دیا. اور 14ویں صدی جس میں یہ اقبال صاحب خود موجود تھے، انہیں اس مجدد صدی کو دیکھنے کی بھی توفیق ملی، لیکن یہ بات کر کے انکار کر دیا. حالانکہ اس وقت صرف یہی نہیں، یہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. اور بھی بہت ساری آوازیں مختلف جگہوں سے اٹھ رہی تھیں کہ اس زمانے میں ایک ایسے مجدد کی ضرورت ہے جو اس زمانے کے مفاسد کا علاج کرے، اور وہ غیر معمولی طور پر عظمت رکھنے والا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اور پیشگوئیاں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ یہ وہ صدی ہے جس میں عیسائیت کا صلیبی فتنہ جو ہے اس نے بہت طاقت پکڑنی تھی. تو یہ مجدد غیر معمولی عظمت اور شان رکھنے والا ہونا تھا. تو اقبال صاحب کے میں سمجھتا ہوں یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ ہرگز درست نہیں ہے، اور ایک ایسے میدان میں انہوں نے قدم رکھا ہے جہاں پہ ان کو رکھنا نہیں چاہیے تھا. یہ ایک دینی معاملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا معاملہ تھا، اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے کا معاملہ تھا. اس طرح تو آصف صاحب ہر پیشگوئی کے بارے میں کہہ دیا جائے گا کہ جی یہ جو آسلم میں 72 فرقے ہوں گے تو یا 73 ہوں گے، یا اس کی ضرورت نہیں، اور ایک ہوگا، ہم اس کو نہیں مانتے، ضروری نہیں اتنے ہوں. کسی بھی پیشگوئی کے بارے میں یہ تو جو پیشگوئی اگر یہ پوری ہو گئی ہے تو اس وجہ سے کہ حالات ایسے ہو گئے تھے، اور مغربی جو مستشرقین ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ اسلام کی جو پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں ان میں یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہ بدر میں اگر فتح ہو گئی یا عہد میں ہو گئی یا فلاں جگہ پہ ہوگی تو اس کے حالات یہ بن گئے تھے. حالانکہ خدائی وعدوں کے مطابق ہے. وہ جو کسی نے کہا ہے کہ فلسفی او منکر حنانہ است از حواس انبیاء بیگانہ است، خدا کے نبی کی پیشگوئی ہے، اور نبی بھی وہ جو سب نبیوں سے افضل تھا. اور اس کے متعلق اس طرح کا ایک شک کا سایہ ڈال دینا، ایک عقلی بات چھوڑ کر، یہ ہرگز درست نہیں ہے. ساری امت مسلمہ اس بات پہ متفق تھی اور ہے کہ ہر صدی کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی بڑی شان سے پوری ہوتی رہی ہے. ہاں 14ویں صدی پہ آ کے جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہ مطالبہ ڈاکٹر اقبال صاحب سے بھی کیا گیا، ان کے بھائی نے بھی کیا ایک موقع پہ کہ بھائی تم کہتے ہو 13 صدیوں کے مجددوں کو تو مانتے ہو، تو 14ویں صدی کا مجدد کہاں ہے؟ بالکل ٹھیک. تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. جی اب یہی ان سب کے لیے بھی یہ سوال ہے، لیکن یہ جو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی توہین ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور ایسے میدانوں میں انسان کو قدم رکھنے سے
باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کا میدان نہیں ہے. جی بالکل نصیر قمر صاحب. اور دوسرا یہ دیکھیں نا کہ فلسفی بھی وہ جس کو کہ امت مسلمہ اپنا ہیرو ماننے کو جا رہی تھی اور اس کو بڑی پذیرائی مل رہی تھی, اور وہ یہ کہہ رہا ہے جب اس کو پوچھا گیا کہ questioned about the tradition quoted by Ahmadis that Mujaddids appear at the head of every century, Dr. Iqbal replied, اور اس کے جو ریپلائی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ I am not sure that the historical process is so mathematical as the Ahmadis think. We can مطلب جس طرح سے, اور پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ I am rather inclined to Ibn Khaldun's view of history. ہاں جی, مطلب ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ ابن خلدون, اور ابن خلدون کو بھی چھوڑیں, آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ ہینری برگسن نے اس کو جس طریقے سے ویسٹرن فلسفی میں بیان کیا ہے اس سے زیادہ اس پورے عمل کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یعنی کہ اپنے ذہن میں جو ایک ان کی بات آ گئی تھی, اس کو میں دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ جو انہوں نے اقبال نے کہا نا, شعر تو بڑا خوبصورت ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, لیکن اس کو پڑھ کے میں سوچ رہا تھا کہ شاید انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے بھی بعض جگہ پہ کہا ہے. دیکھیں موازنہ وہیں پہ آ جاتا ہے, جیسے کہ آپ نے اس بات کے حوالے سے کھول دی بات, اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے یا مغربی فلسفے سے متاثر شدہ ایک شخص کی ایک خود تراشیدہ ایک فلسفے کو تسلیم کرنا ہے. ایک جو مسلمان ہے اس کے لیے تو یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر شخص کی بات پر فوقیت رکھتی ہے, اور پھر بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی بھی بھام رہا ہو. 13 صدیاں تک یہ پوری ہوتی رہی ہے, 14ویں صدی میں بھی پوری ہوئی ہے. تو ایک ایسی پیش گوئی, عظیم الشان پیش گوئی, اور یہ خدائی وعدہ تھا, اور قرآن مجید میں اس کی بنیاد ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آن وسلم کو یہ بشارت دی تھی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو خدا نے جو اسلام کی حفاظت کا ایک نظام قائم فرمایا تھا, روحانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ خود بندے کھڑا کرتا رہا, اس کو اب جھٹلا دیں اور زید اور بکر اور مغرب کے فلسفے کی باتیں کریں. یہ اس وقت پہ جو اس وقت میں کہتا ہوں جو علامہ اقبال کو, اور اب تو بعض علماء بھی جو علماء ہیں نا وہ بھی یوم اقبال مناتے ہیں, اور انہوں نے انہی کو اپنا مسلح اور ریفارمر بنا رہے ہیں, اور بعض نے تو ان کو مجدد تک بھی کہہ دیا ہے, اور جو خود مجدد سے متعلق اس حدیث کو ٹکراتے ہیں اور ان کے تجدیدی کارنامے وہ آپ جائزہ لے ہی رہے ہیں. ایک میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام خاص طور پہ مسلمان غیر احمدی مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے ابھی جس طرح آپ کے سامنے بات ہوئی ہے, ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اس عظیم الشان پیش گوئی کے مطابق 13 صدیوں میں آنے والے مجددین ہیں, دوسری طرف 14ویں صدی میں جب مجدد ظاہر ہو گیا اس کو مانا نہیں, اور ایک ڈاکٹر اقبال صاحب نے یہ شوشہ چھوڑ دیا, اور خود انہوں نے کہا کہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں, میں ذرا وہ جو مغربی مصنفین یا فلاسفرز کہتے ہیں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس کو ماننا ہے آپ نے. اس لیے خدا کے لیے اس اندھی تقلید سے نکلیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی عظمت اور شان پہ اس قسم کے مغربی فلسفے سے متاثر ہو کر غلط قسم کے شک کے سائے نہ ڈالیں. جی بالکل.